السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں 2 یونٹس کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ایکسرسائز کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو چلیے فہرست مضامین چیک کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہماری فہرست مضامین ہے۔ ہم نے حمد کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کی تھی۔ پھر ہم نے نیکسٹ جو ہے کلاس میں نعت کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کی تھی۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 علم کی اہمیت کی ریڈنگ کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے پیج نمبر 13 پہ چلتے ہیں۔ علم کی اہمیت۔ علم کے معنی ہیں جاننا، یعنی کسی چیز کی حقیقت یا اہمیت کی خبر رکھنا۔ اسلام میں حصول علم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر علم کی اہمیت کا ذکر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زیور تعلیم سے آراستہ افراد کو علم سے بے بہرہ افراد سے افضل قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کرے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت محض علم کی بدولت ہے۔ علم کے بغیر انسان حیوان مطلق ہے۔ جاہل کی مثال آنکھوں والے اندھے کی ہے۔ اس کا ذہن ناپختہ اور عقل خام ہوتی ہے اور وہ کائنات کی نعمتوں اور مخفی خزانوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کسی بات کے اچھے یا برے پہلو کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ پڑھا لکھا آدمی صحیح معنوں میں چشم بینا رکھتا ہے۔ دنیا اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے اور وہ بہت جلد ہر معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی۔ یہ دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گی، علم کو کبھی زوال نہیں۔ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ علم انسان کو حق و باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے اور دماغ کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ علم ایسی لازوال دولت ہے جسے فنا نہیں۔ دنیاوی مال و دولت ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، جبکہ علم کی دولت لازوال اور غیر فانی ہے۔ دنیاوی دولت کے چھن جانے کا خوف انسان کو بے چین رکھتا ہے، لیکن علم کی دولت انسان کو روحانی سکون سے مالا مال کر دیتی ہے۔ علم ہی سے انسان کو حقیقی قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے، جو اپنے وقت کا عظیم المرتبت بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اپنے بیٹوں مامون اور امین کے استاد سے پوچھا، آج میری قلم رو میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ استاد نے کہا، آپ کی۔ ہارون الرشید نے کہا، نہیں، آپ کی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا جوتا اٹھانے پر میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ استاد کا احترام دلوں میں ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی استاد کی قدر میں کمی نہیں آتی۔ آج انسان ستاروں پر کمند ڈالنے کی فکر میں ہے، وہ خلا کی وسعتوں پر حاوی ہے۔ اس نے پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیوں کو سر کر لیا ہے اور سمندروں کے مخفی خزانوں تک رسائی پا لی ہے۔ زمین نے اپنے معدنی ذخائر اگل دیے ہیں اور یہ سب کچھ علم کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ علم کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان نے اپنے آرام و آسائش کے سینکڑوں سامان پیدا کیے ہیں۔ رہنے کے لیے شاندار
گھر موسموں کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے نت نئی ایجادات، خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے جدید ترین زرعی آلات، سفر کے لیے کاریں، ریل اور جہاز، فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے جیٹ طیارے، خلا میں پرواز کرتے ہوئے راکٹ، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے لیے فون، ریڈیو، ٹی وی اور دنیا بھر کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے خلا میں تیرتی سیٹلائٹس، سب کچھ علم ہی کا عطا کردہ ہے۔ یہ علم ہی ہے جس نے اس وسیع و عریض دنیا کو عالمی گاؤں، گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ سائنسی علم کی بدولت ایسی بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکا ہے جو پہلے لاعلاج سمجھی جاتی تھیں۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر جدید ایجادات کے ذریعے آج کسی بھی بیماری کی درست تشخیص اور کیفیت کا اندازہ لگانا آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ علم کا آغاز چند حرفوں کی شناخت کرنے سے ہوتا ہے، مگر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج دنیا میں علم کی کثرت ہے، یقیناً ان علوم کا حصول ہی انسان کو باعزت، باوقار اور عظیم بناتا ہے۔ سقراط، بقراط، غزالی، فردوسی، ابو علی سینا، کتنے بڑے نام ہیں جو علم کے باعث آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر منصب خلافت پر فائز کیا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے ذہن کو کشادہ کریں، کائنات کے مخفی خزانوں کا بھید جانیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے لیے آسائشیں پیدا کر سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ علم افراد ہی کا نہیں، قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، انہوں نے یہ مقام علم ہی کی بدولت پایا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہماری لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ آئیے اب ہم اس کی مشق چیک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ اسٹوڈنٹ، اس میں 5 کویسچن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے علم کے کیا معنی ہیں۔ نمبر 2، علم کی اہمیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ارشاد ہے۔ نمبر 3، علم کے بغیر انسان کی مثال کیسی ہے۔ نمبر 4، خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بچوں کے استاد سے کیا پوچھا۔ نمبر 5، ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ان 5 کویسچنس کے ہم آنسرس آپ کو سینڈ کر دیں گے، آپ اسے اپنی فیئر کاپی پر اتاریے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ فضیلت، جہالت، تمیز، لازوال، نجات، آسائش، فلاح، ان سب الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ ایکسرسائز بھی ہم آپ کو سینڈ کریں گے اور اسے بھی آپ اپنی فیئر کاپی پر اتاریں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، درست جملے پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں۔ یہ ہمیں جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھ کر یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر یہ صحیح جملہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں اسے صحیح کا نشان لگانا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو ہمیں اس پہ غلط کا نشان لگانا ہے۔ اور یہ ایکسرسائز بھی آپ نے بک پر ہی فل کرنی ہے، اسے اپنے فیئر کاپی پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے اپنی اردو کی بک پر ہی فل کریں، اور یہ ایکسرسائز بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4، سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ ہمیں
جملے دیے گئے ہیں اور اس کے نیچے ان کے آپشنز دیے گئے ہیں. آپ نے لائن پڑھنی ہے، اس میں آپ کو جو صحیح آپشن لگے آپ کو اس پہ ٹک کرنا ہے. یہ ایکسرسائز بھی ہم آپ کو سینڈ کریں گے، اسے آپ کو اپنی اس اردو کی بک پر ہی فل کرنا ہے، اسے فیئر کاپی پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کویسچن کو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 5 پر. درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں. مخفی، فضیلت، میراث، ایثار، تنگ دست، لازوال. ان الفاظ کے معنی ہمیں لکھنے ہیں. ہم نے 2 کالم بنانے ہیں، ایک میں الفاظ دوسرے میں معنی، اور یہ کویسچن ہمیں اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 6 ہے اعراب کی مدد سے درست تلفظ واضح کریں. قلمرو، خبر، تعصب، عالم، عقل، مسخر، تحفظ. ان میں ہمیں اعراب لگانے ہیں اور یہ ہمیں کتاب پر ہی فل کرنا ہے، اسے بھی ہمیں اپنی فیئر کاپی پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. مخفی، آغاز، عالم، روشنی، عزت، کثرت. اس میں بھی ہم نے 2 کالم بنانے ہیں، ایک میں ہم نے الفاظ لکھنا ہے دوسرے میں ہم نے متضاد لکھنا ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، آپ نے اس میں سے الفاظ متضاد اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 8 ہے ان کی اہمیت پر 8 سطروں کا ایک پیرا لکھیں. تو یہ کویسچن ہم آپ کو جو ہے گرامر کی کاپی پر کروائیں گے، اسے آپ کو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آپ کو گرامر کی کاپی پر کروائیں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے یونٹ نمبر 3 کی، اور اسے یونٹ کو آپ اپنی فیئر کاپی پر اتاریں اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں اتاریں. اور یونٹ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے فیئر کاپی پر تو آپ اپنی کاپیز کو اسکول چیکنگ کے لیے بھیج دیں، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کی ایکسرسائز اور ریڈنگ پر. جب تک کے لیے اللہ حافظ.